بسم اللہ الرحمن الرحیم فموضوع کل علم، یہاں سے مطلق موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، جیسا کہ بدن انسان علم طب کا موضوع ہے، اس لیے کہ علم طب میں بدن انسان کے احوال سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ تندرست ہے یا بیمار، اور جیسے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے کیونکہ علم نحو میں کلمہ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ تو مطلق موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، جیسے بدن انسان علم طب کا موضوع ہے کیونکہ علم طب میں بدن انسان کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ تندرست ہے یا بیمار، اور جیسے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے اس لیے کہ علم نحو میں کلمہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے یا مبنی۔ ترجمہ کرتے ہیں، فموضوع کل علم، پس ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ بحث کی جائے اس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے، جیسا کہ بدن انسان علم طب کے لیے اس لیے کہ اس میں بحث کی جاتی ہے بدن انسان کے احوال سے، صحت اور مرض کے لحاظ سے، اور جیسے کلمہ علم نحو کے لیے اس لیے کہ اس میں بحث کی جاتی ہے کلمہ کے احوال سے، اعراب اور بنا کی حیثیت سے۔ والعوارض الذاتیہ، عوارض ذاتیہ بیان کرتے ہیں کہ عوارض ذاتیہ وہ عوارض ہیں جو شے کو لاحق ہوں یا بالذات یا جز کی وجہ سے یا امر خارج مساوی کے واسطہ سے۔ عوارض ذاتیہ وہ عوارض ہیں جو شے کو لاحق ہوں یا بالذات یا جز کے واسطہ سے یا امر خارج کے واسطہ سے۔ بالذات جیسا کہ تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے بالذات، جز کے واسطہ سے جیسا کہ حرکت انسان کو لاحق ہوتی ہے حیوان کے واسطہ سے اور حیوان انسان کا جز ہے۔ امر خارج مساوی کے واسطہ سے جیسا کہ ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے تعجب کے واسطہ سے، اور تعجب انسان کا امر خارج بھی ہے مساوی بھی۔ امر خارج تو اس وجہ سے ہے کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، ضحک خارج ہے، اور انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور تعجب اس سے خارج ہے، اور یہ مساوی اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان متعجب ہوتا ہے، ہر متعجب انسان ہوتا ہے۔ تو بالذات لاحق ہو جیسا کہ تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے بالذات، جز کے واسطہ سے جیسا کہ حرکت انسان کو لاحق ہوتی ہے حیوان کے واسطہ سے اور حیوان انسان کا جز ہے، اور امر خارج مساوی کے واسطہ سے جیسا کہ ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے تعجب کے واسطہ سے، اور تعجب انسان کا امر خارج بھی ہے اور مساوی بھی ہے۔ خارج تو اس طرح کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تعجب خارج ہے، اور مساوی اس وجہ سے کہ ہر انسان متعجب ہوتا ہے، ہر متعجب انسان ہوتا ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، والعوارض الذاتیہ، عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو شے کو لاحق ہوں لما، اس وجہ سے کہ جو وہ ہے، یعنی لذات ہی، جیسا کہ تعجب جو لاحق ہوتا ہے انسان کی ذات کو، یا شے کو لاحق ہوں اس کے جز کی وجہ سے جیسا کہ حرکت بالارادہ جو لاحق ہوتی ہے انسان کو اس واسطہ سے کہ وہ حیوان ہے، یا اس کو لاحق ہو ایسے امر کے واسطہ سے کہ جو اس سے خارج ہو، جو اس کے مساوی ہو، جیسا کہ ضحک انسان کو عارض ہونے والا ہے تعجب کے واسطہ سے۔ والتفصیل، عوارض کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ عوارض 6 ہیں۔ وجہ اثر یہ ہے کہ وہ چیز جو شے کو عارض ہو 3 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا عروض لذات ہی ہوگا، یا جز کی وجہ سے ہوگا، یا امر خارج کی وجہ سے ہوگا، اور امر خارج 4 حال سے خالی نہیں، یا تو امر خارج شے کے جو ہے مساوی ہوگا، عام ہوگا، خاص ہوگا، یا اس کے مباین ہوگا، تو اس طرح 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ عوارض کی تفصیل بیان کی کہ عوارض 6 ہیں، اس لیے کہ وہ چیز جو شے کو عارض ہو 3 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا عروض لذات ہی ہوگا، یا جز کی وجہ سے ہوگا، یا امر خارج کی وجہ سے ہوگا، اور امر خارج 4 حال سے خالی نہیں، یا تو شے کے مساوی ہوگا، عام ہوگا، خاص ہوگا، یا اس کے مباین ہوگا، تو اس طرح 6 قسمیں بن گئیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، والتفصیل، اور تفصیل یہاں پر یہ ہے کہ عوارض 6 ہیں، اس لیے کہ وہ چیز جو شے کو عارض ہو یا تو اس کا عروض ہوگا لذات ہی، یا اس کے جز کی وجہ سے، یا ایسے امر کی وجہ سے کہ جو اس سے خارج ہوگا، اور امر خارج، اور وہ امر جو خارج ہو معروض سے، یا اس کے مساوی ہوگا، یا اس سے عام ہوگا، یا اس سے خاص ہوگا، یا اس کے مباین ہوگا۔ فالثلاثۃ الاول، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 یعنی وہ جو عارض ہو ذات کی وجہ سے، جز کی وجہ سے، یا امر خارج مساوی کی وجہ سے، ان کو عوارض ذاتیہ کہتے ہیں۔ وجہ اثر یہ ہے کہ یہ تینوں ذات معروض کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ وہ جو عارض ہو ذات کی وجہ سے اس کا ذات کی طرف منسوب ہونا تو ظاہر ہے، اور وہ جو عارض ہو جز کی وجہ سے اس کا ذات کی طرف منسوب ہونا اس وجہ سے ہے کہ جز ذات میں داخل ہوتی ہے، اور جو داخل ذات کی طرف منسوب ہو وہ ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے فی الجملہ۔
تو پہلے تین یعنی وہ جو عارض ہو ذات کی وجہ سے، جز کی وجہ سے یا امر خارج مساوی کی وجہ سے، ان تینوں کو اعراض ذاتیہ، عوارض ذاتیہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تینوں ذات کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جو ذات کی وجہ سے عارض ہو اس کا ذات کی طرف منسوب ہونا تو ظاہر ہے، اور جو جز کی وجہ سے عارض ہو وہ ذات کی طرف اس طرح منسوب ہوتا ہے کہ جز ذات میں داخل ہوتی ہے، اور جو داخل ذات کی طرف منسوب ہو وہ فی الجملہ ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، فالثلاثہ پس پہلے تین، اور وہ ہے جو عارض ہو معروض کی ذات کی وجہ سے، اور وہ جو عارض ہو اس کے جز کی وجہ سے، اور وہ جو عارض ہو مساوی کی وجہ سے، ان کا نام رکھا جاتا ہے اعراض ذاتیہ بوجہ ان کے منسوب ہونے کے معروض کی ذات کی طرف۔ بہرحال وہ جو عارض ہو ذات کی وجہ سے پس ظاہر ہے، اور بہرحال وہ جو عارض ہو جز کی وجہ سے پس اس لیے کہ جز ذات میں داخل ہوتی ہے، اور وہ جو منسوب ہو ایسی چیز کی طرف جو ذات میں ہے منسوب ہوتی ہے ذات کی طرف فی الجملہ۔